لوگ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں کہ پیارے پیغمبر اسی طرح قبر مبارک لو کانا حین فی الذریے حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقانی ما کانا تحت الارض. ابن قیم کہتا ہے مجھے رب کی قسم ہے کہ اگر تیرا والا عقیدہ صحیح ہوتا کہ اللہ کے محبوب دنیا کی حیات کی طرح زندہ ہوتے، روح آپ کے بدن میں ہوتی، تو میرا اللہ کبھی بھی زمین کے نیچے نہ رکھتے. زمین کے نیچے جے لو کانا حین فی الذریے حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقانی ما کانا تحت الارض ما کانا تحت الارض، پھر نہ ہوتے زمین کے نیچے، بل من فوقہا واللہ ہذہ سنت الرحمانی. ابن قیم کہتا ہے اللہ کی قسم ہے، میرے رب کی سنت اور قانون ہے کہ رب زندہ نبی کو زمین کے نیچے نہیں رکھتا. یہ قصیدہ ہے، یہ پہلا شعر ہے. اور فرماتے ہیں اتراہ تحت الارض حین ثم لا یفتیہم بشرائع الایمانی. فرمایا تو کہتا ہے پیارے پیغمبر زمین کے نیچے زندہ ہیں، پھر فتوے کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نہیں کہتا، یہ ابن قیم ہے، یہ کہتا ہے پھر یفتیہم بشرائع الایمانی، پھر ایمان کے مسئلے کیوں نہیں پوچھتا؟ پھر مولویوں کی تقلید کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے یریہ امتہ من الآراء والخلف العظیم وسائر البہتانی. اگر اللہ کے پیارے پیغمبر زمین کے نیچے دنیا والی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، پھر مسئلے نبی کے چلیں گے. یہ ابن قیم کہہ رہا ہے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری نہیں، یہ ابن قیم ہے. کہتا ہے پھر مسئلہ کیوں نہیں پوچھتا؟ پھر سارے مسئلے اللہ کے نبی سے پوچھ. پھر ابو حنیفہ کا مقلد کیوں بنتا ہے؟ احمد بن حنبل کا مقلد کیوں بنتا ہے؟ شافعی کا مقلد کیوں بنتا ہے؟ فرمایا تری ہو امتہ من الآراء والخلف العظیم سائر البہتانی. اور آگے فرماتے ہیں نبیہم حیٌ، واہ ابن قیم، نبیہم حیٌ یشاہدہم ویسمعہم ولا یاتی لہم بے بیانی. لمبی بات کر کے ابن قیم کہتا ہے اگر اللہ کا نبی زمین کے نیچے زندہ ہوتا تو پھر قرآن نے فیصلہ دیا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، میرے پیغمبر جہاد کرو، قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو. یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کی تبلیغ کرو. حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو ابھارو. قرآن کہتا ہے پھر آپ تو آئے بھی امت کو مسئلہ بتانے کے لیے تھے. فرمایا تو کہتا ہے زمین کے نیچے دنیا والی حیات کے ساتھ زندہ بھی ہیں، امت کو مسئلہ بھی نہیں بتاتے، زندہ بھی ہیں، اور آ کر لوگوں کو کہتے ہیں جو جماعت سے نماز نہ پڑھے تو میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. خود زندہ بھی ہیں، مسجد نبوی میں آ کر نماز بھی نہیں پڑھتے، خود زندہ بھی ہیں. حضرت علی اور معاویہ کا فیصلہ بھی نہیں کرتے، خود زندہ بھی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کے سر کے پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے، خود زندہ بھی ہیں. حضرت حسین سے کربلا آنے جانے کا مشورہ بھی نہیں کرتے، خود زندہ بھی ہیں. جنگ جمل صفین کا فیصلہ بھی نہیں کرتے، خود زندہ بھی ہیں. ائمہ کا اختلاف بھی ہے، خود زندہ بھی ہیں. امت کا اختلاف بھی ہے. ابن قیم کہتا ہے اور زمین کے نیچے نبی کو زندہ سمجھنے والا، یہ معاملہ مجھے سمجھا، میرے نبی کی تو ذمہ داری تھی کائنات کے سامنے حق والا مسئلہ بیان کرنا، تو نے کیا مسئلہ نکالا ہے؟ اور پھر فرماتا ہے افکان یاجز ان یجیب بقولہ ان کان حیا داخل البنیانی یا قومنا. سننا ہے، کہتا ہے یا قومنا، میری وہ قوم جس نے یہ عقیدہ بنایا کہ زمین کے نیچے اللہ کے پیغمبر اس حیات کے ساتھ زندہ ہیں جو دنیا میں تھی، یعنی آپ کی روح مبارک آپ کے جسد اقدس کے اندر ہے، غیر ما فرقانی وہی حیات ہے. فرماتا ہے یا قومنا، ایسی حیات کا دعویٰ کرنے والا استحیوا من العقلاء، استحیوا من العقلاء، شرم کر،
میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ ابن قیم قصیدہ نونیہ، فرمایا استحیو، حیا کر، شرم کر، استحیو کس سے؟ من العقلاء، عقل والوں سے۔ کہتا ہے تو مجنون ہے، تو پاگل ہے، گدھا ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ میرے ذمہ نہ لا دے بھائی، قصیدہ نونیہ اور صفحہ اس کا ہے 141 لکھنے والا ابن قیم اور چھاپنے والے بیروت والے۔ میں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میرا صرف وہ پیر صاحب تھا نا بہرا، تو مرید سے پوچھا، مرید صاحب تھا، پیر بہرا تھا، یہ ذرا زندہ ہو میں تو اونچا سن دیں۔ وہ ذرا اونچا سنتا تھا، سامنے بیٹھے تھا محفل میں، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کوئی اتحادی پیر تھا، تو اس نے پوچھا کیونکہ اتحادی پیر بھی سونے سونے آ رہے، کوئی ہزارے دا تے کوئی کتھوں دا تے کوئی کتھوں دا، نہ منہ نہ متھا، کوئی جن پہاڑوں لتھا تے اگلا جملہ چھڑ دو۔ تو اس نے پوچھا تھا یہ کون ہے نال جڑا ہے؟ اگدہ جی یہ آپ کا سگ زادہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس آکھے جی اے آکھدا پیا ہے اے کتے دا پتر ہے۔ اے گل او مرید اس دے گل میں چو نپا، کمیز چو مار مار مار، پیر بہ کے مسئلہ تو ہویا کوئی نہیں، یہ کیوں لڑدے پہن؟ اس آکھے جی پیر صاحب پوچھے کی مسئلہ ہویا ہے؟ کہ جی میں اے فارسی پڑھدا پیا ہے، میں اردو ترجمہ کر دیتا ہے تے اے میرے نال لگ پیا ہے، اے عربی نے میں ترجمہ پیا کردا ہے، او بھی پورا نہیں جو ٹائم نہیں پورا ہو گیا تے بڑا مزہ ہو گیا۔ ابن قیم کہتا ہے کہ تحت الارض، زمین کے نیچے نبی کی، دنیا زمین کے اوپر والی حیات سمجھنے والا، استحجو من العقلاء، حیا کر، شرم کر، عقل کر، اور شرم بھی کس سے کر؟ عقلاء سے، بالمبعوث سے، بالقرآنی والرحمانی، پیغمبر کا حیا کر اور رحمان کا حیا کر، عقل والوں کا حیا کر، پیغمبر المبعوث بالقرآنی اور الرحمانی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ من کانا، کہتا ہے واللہ، توجہ کر، واللہ اللہ کی قسم، لا قدر الرسول عرفتم، واللہ لا قدر الرسول عرفتم، مجھے رب کی قسم جو تم نے دنیا والی حیات زمین کے نیچے مان لی، تم نے نبی کا قدر ہی نہیں کیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ ابن قیم کہتا ہے تم نے پیغمبر کی عزت ہی نہیں سمجھی، نبوت کا مقام ہی نہیں سمجھا، نبوت کی شان ہی نہیں سمجھی۔ کہتے ہیں واللہ لا قدر الرسول عرفتم کلا بلا للنفس والانسانی لقد ابان اللہ ان رسولہ میت کما جاء فی القرآنی، کما جاء فی القرآنی۔ ابن قیم کہتا ہے اللہ نے واضح کر دیا، ابان اللہ، آیات بینات میں رب نے فرما دیا میرا رسول میت ہونے والا ہے، کما جاء فی القرآنی، جیسے قرآن میں آیا ہے۔ اور ابن قیم کہتا ہے افجاء ان اللہ باعثہ لنا فی القبر قبل قیامت الابدانی، کہتے ہیں جلا یہ تو بتا بے وقوف، حیا کر، یہ تو بتا کیا؟ کہتے ہیں اگر قیامت ابدان، جسموں کے زندہ ہونے سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے اللہ نے زمین کے اندر نبی کو زندہ کر دیا ہے، اور نبی زمین میں دنیا والی حیات کے ساتھ زندہ ہے، تو مجھے مسئلہ بتا، الثلاث موتات تکون لرسلہ ولغیرہم من خلقہ موتانی۔ فرمایا پھر اے دس یہ مسئلہ بتا، پوری مخلوق کو تو دو موتیں آئیں گی، ربنا امتنا سنتین، ایک عدم، ایک دنیا والی موت، اور پھر قیامت کو ملے گی حیات، ایک دنیا والی حیات، دو موتیں، دو حیاتیں۔ فرمایا مجھے یہ بھی بتا پھر رسولوں کے لیے ترائے موتیں مانے گا، ایک دنیا میں، ایک پہلے عدم والی اور دوسری قبر میں حیات اگر مانتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے از اندہ نفخ سورے لا جب کا امراؤن فی الارض
حین کتو بالبرہانی، کہتا ہے قرآن کا فیصلہ ہے کہ نفخہ سور کے وقت جتنے زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ اگر تو یہ کہتا ہے نبی قبروں میں دنیا والی حیات کے ساتھ زندہ ہیں تو کیا مطلب ساری کائنات پہ 2 دفعہ موت آئے؟ 2 دفعہ کا مطلب ایک عدم اور دوسرا دنیا والی موت، یہ 2 موتیں، اور رسولوں کے لیے 3 مانتا ہے۔ آگے کہتا ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر بھی آ، ایسا مسئلہ ہے تو پھر بھی آ، فَتَكَلَّمُوا بِالْعِلْمِ لَدَّعْوَا جِیُوا بِالدَّلِیلِ فَنَحْنُ ذُو اَذْہَانِ۔ ابن قیم کا چیلنج ہے، فرمایا اگر رسولوں کے لیے 3 موتیں مانتا ہے، ان باقیوں کے لیے 2، اور تیرا عقیدہ ہے نبی زمین کے نیچے دنیا والی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، فَتَكَلَّمُوا بِالْعِلْمِ، پھر ٹرے نہ مار، لا بِالدَّعْوَا، خالی ٹرے مارنے کی ضرورت نہیں، فساد مچانے کی ضرورت نہیں، جیو بالدلیل، دلیل لیا، جیو بالدلیل، دلیل لیا، جیو بالدلیل، دلیل لیا، کہتا ہے دلیل لیا، فنانو ذو اذہانی، اللہ سانو دلیلہ سمجھانتا ڈاڈا سلیقہ دیتا ہے، ذو اذہانی، اسا سونے تے کھوٹ دا فرق کر سکتے ہاں، اٹ سٹ تے سونے دیا لڑیاں نو اسی جان دے ہاں، اس واسطے ذو اذہانی۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک اور جملہ مشورہ دیتا اس مولویان، اس پورے ترنڈے اتحادی نے ایک مشورہ ہے ابن قیم دا، کہتا ہے اچھا من کانا حاضل قدر مبلغ علم ہی فالیستتر بالصمت والکتمانی، فرمایا جس دا اتنا مبلغ علم ہوئے جو نبی نو دنیا لی حیات نال زمین دے تلے زندہ سمجھے، تو پھر ابن قیم آکھدا ہے فالیستتر، اس نو پردہ کرا دو، فالیستتر اس نو کہ کرا دو، برقع لے کے دیو، وہ سٹیج تے آمن دا نہیں، فالیستتر، اور ابن قیم دی گل ہے، فالیستتر چاہیے کہ پردہ کرے، چھپ کے راوے، کیونکہ جنا والا کام نہیں، بالکل بے وقوف آما کے، ایسی گل نے فرمایا۔ اب دلیل سنو، کہتا ہے فَتَكَلَّمُوا بِالْعِلْمِ لَدَّعْوَا جِیُوا بِالدَّلِیلِ فَنَحْنُ ذُو اَذْہَانِ أَوَلَمْ یَقُلْ۔ ابن قیم آکھدا نبی دے صحابہ بڑے جان دے ہیں یا تیرا علم بد گیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، کون زیادہ جانتے تھے؟ کہتے ہیں ابن قیم کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور پچھلے لوگ، توجہ میری طرف، پچھلے لوگ وہ ایک مسئلہ بتایا کرتے تھے، وہ مسئلہ یہ بتاتے کہ آپ کی قبر پر اونچی آواز نہیں کرنی، آپ کی قبر پر اونچی آواز نہیں کرنی، اس کی وہ دلیل دیتے تھے، دلیل یہ ہے حرمتہ حین کا حرمتہ میتہ، آپ کی جس طرح دنیا کی زندگی میں ادب اور